دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیندوی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ صحیفہ کوئی بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا۔ مومن ہے ہمارے ایمان پر دو خطرہ منڈلا رہا، بس یہی دو خطرہ اور دونوں کا علاج بتا کے بات ختم کروں گا۔ انہوں نے 1 گھنٹہ کا وقت ہم کو دیا ہے، ضروری نہیں اس سے پہلے بھی ختم کر سکتا ہوں۔ ابھی میری تقریر شروع ہوئی نہیں ہے، ابھی تک میں آپ لوگوں کو ٹھگ رہا ہوں۔ ایمان پہ 2 خطرہ، ایک اندرونی خطرہ، ایک بیرونی خطرہ۔ آپ گیہوں بوتے ہیں، گیہوں میں ایک اندرونی خطرہ ہے، کیا گھاس وغیرہ حد سے زیادہ اگ جائے، گیہوں کے پودے کو دبا ہے نا، کیا کرتے ہیں گھاس کو چن چن کے باہر کرتے ہیں تاکہ وہ پودا بڑھے، کیونکہ یہ گھاس پھوس اس کو دبا دے گا نا، یہ ہے اندرونی خطرہ۔ اسی طرح کھیت میں چوہا بل کیے ہوا ہے، چوہا بل بنائے ہوا ہے، گیہوں کے پودے کو کاٹ کاٹ کر کے اندر گھسا ہوا ہے، دھان کے کھیت میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بل، یہ اندر کا خطرہ، اس کا علاج کرتے ہیں۔ چلیے، ایک ہے باہری خطرہ، ایک پودا روڈ کنارے دیکھیے گا، سرکاری پودا لگایا جاتا ہے، وہ لوہے کی جالی سے ڈھانچہ گھیر دیا جاتا ہے، دیکھیں کیوں؟ سمجھ رہے ہیں میرے دوست، یہ باہری خطرہ سے بچاؤ کیا، ڈھانچہ گھیر دیا۔ یہ ڈھانچہ کب تک رہے گا؟ جب تک وہ پودا چھوٹا رہے، لیکن وہی پودا جب بڑا موٹا تناور درخت بن گیا تو تب بھی اس کو گھیریں گے نہیں، اب ڈھانچہ نہیں رہے گا، اب اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ خود دوسروں کی حفاظت کرے گا۔ کیسے؟ گاڑی پلٹی کھائی، وہ پیڑ نے اس کو روک لیا، ایسا میں نے دیکھا، گاڑی کروٹ بس ایسے ہو گئی، پیڑ نے روک لیا۔ دیکھیے، جب وہ پودا تھا ڈھانچہ سے گھیر کے اس کی حفاظت کی، وہی جب تناور درخت بن گیا اب اس کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وہ خود دوسروں کی حفاظت کرنے کے لائق بن گیا ہے نا۔ بس ہمارا ایمان ایک اندرونی خطرہ ہے، ایک باہری خطرہ ہے۔ دشمنان اسلام ہمارے ایمان پہ اٹیک کر رہے ہیں، ایمان پہ اٹیک کر رہے ہیں، ماحول پراگنڈا کر دیا گیا، مخلوط تعلیمی نظام، ایک ہی کلاس روم میں مسٹر سسٹر لیڈا لیڈی دونوں ہیں، تو کیا ہوگا وہاں پہ؟ دیکھیے، میں زمانے کے رخ کے خلاف بول رہا ہوں، میں ماحول کے خلاف بول رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے تکلیف، کوئی فرق نہیں پڑتا، تکلیف ہوتی رہے۔ ایک ہی کلاس روم میں مخلوط تعلیمی نظام، کوچنگ سینٹر پہ مسٹر سسٹر لیڈا لیڈی لڑکے لڑکی سب آپس میں پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے دل لگیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کا نمبر لیتے ہیں، اور پھر یہ ماحول غیر مسلموں سے دوستی تک کی نوبت آتی ہے۔ اسکول کالج میں عشق لڑانے کا یہ اڈا بن چکا ہے، مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی، سب سے پہلے ایمان کا سودا، اس کے بعد عزت کا سودا۔ 40,000 سے زیادہ مسلم لڑکیوں نے ایمان سے ہاتھ دھو لیا۔ جی، یہ کیا ہے؟ باہری خطرہ ہے۔ باہری خطرے سے بچانے کی شکل کیا ہے؟ اپنے بچوں کو ایمان پلائیے۔ پیپسی بہت پلا چکے، کوکو کولا بہت پلا چکے، لسی بہت پلا چکے، شربت بہت پلا چکے، انار کا جوس بہت پلا چکے،
ایمان 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 پلائیے، دل کے اندر ایمان کو ایسا پیوست کر دیجیے کہ یہ ایمان کسی کے دبانے سے دبے نہیں، کسی کے جھکانے سے جھکے نہیں۔ جب ایمان کامل ہو جاتا ہے، جب ایمان کا درخت تناور درخت ہو جاتا ہے، تو ایسا مرد مومن نہ دبتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ دکھتا ہے۔ ایک مسکان خان، سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، مسکان خان تقریباً 100 کے قریب ایمان کے ڈاکو، 100 کے قریب ایمان کے ڈاکو، بلکہ گیدڑ اس کو گیدڑ بھتکی۔ اگر یہ آج کی لڑکی ہوتی ہمارے گاؤں میں بچاؤ بچاؤ بچاؤ، نہیں، یہی نا کیفیت ہوتی، ہاتھ تک کر جاتا۔ لیکن وہ شیرنی شیر ببر کی طرح گرج رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر اس کی زبان سے اللہ اکبر کا نعرہ مستانہ نکل رہا تھا، کفر کا کلیجہ رہا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ کہاں سے ہوا؟ گھر میں ایمان پلایا گیا تھا، کوکو کولا نہیں پلایا گیا، اسپرائٹ نہیں پلایا گیا تھا، اس کو ایمان پلایا گیا تھا۔ ایمان اتنا مضبوط کر دیا گیا کہ کہا اے وقت مجھ کو کھوکھلی دیوار مت سمجھ، اے وقت مجھ کو کھوکھلی دیوار مت سمجھ، صدیوں سے زلزلوں کے مقابل رہا ہوں۔ مخلوط تعلیمی نظام، عمارت شریعہ، ماسٹر انور صاحب تشریف فرما ہے، پوچھ لیجئے، عمارت شریعہ نے اس پہلو سے پہل کیا ہے کیا؟ تعلیمی نظام کا ڈھانچہ چست اور درست کرنے کے لیے لڑکوں کے لیے الگ کلاس روم، لڑکیوں کے لیے الگ پھلواری شریف میں کوچنگ سینٹر مفت میں۔ آئیے میٹرک کی تیاری، انٹر کی تیاری، کتنا؟ آپ 500 روپیہ مہینہ فیس جمع کیجئے، اگر 95% حاضری درج کرا دیا تو سارا پیسہ فیس واپس، جائیے فیس واپس۔ گویا مفت میں 100% کامیابی کے لیے ماہر ٹیچرز کو رکھا گیا۔ راور قلعہ میں اور مختلف جگہوں پر، جھارکھنڈ بہار میں موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم نے جال بچھانا شروع کر دیا عمارت شریعہ اسکول۔ کیوں؟ تعلیم دیں گے لیکن ایمان بچا کر کے، ایمان بچا، کچھ لوگ ایمان بچانے کے چکر میں تعلیم نہیں دلاتے، اور کوئی تعلیم دلانے کے چکر میں ایمان گنوا دیتے ہیں۔ نہ ایمان چھوڑیں گے نہ تعلیم چھوڑیں گے۔ ایمان بھی نبی نے دیا ہے، ایمان بھی اللہ کا پیغام ہے، تعلیم بھی اللہ کا پیغام ہے، رسول اللہ کا پیغام ہے۔ ہم ایمان کی بھی حفاظت کریں گے اور تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ اس کی شکل کیا ہوگی؟ آ جائیے عمارت شریعہ سے سبق لے لیجیے۔ پھلواری شریف میں مسلم ہائی اسکول ہے، کئی ہائی اسکول۔ ایک مسلم ہائی اسکول کا ڈائریکٹر، میرے ایک ساتھی ہیں مفتی صاحب، ان کو کہا کہ مفتی صاحب ذرا میرے اسکول میں 2-4 دن کلاس لیجیے نا، تھوڑا دین کی بات بتائیے۔ کہے بھائی ارے کیا بتاوے حضرت، میرا اسکول بدنام ہوگا۔ کیا ہوا؟ کیا ابھی 1 مہینہ میں کئی لڑکیاں جو ہے نا غیروں کے ساتھ بھاگی، چھٹی ہونے سے پہلے ان لڑکیوں کا بوائے فرینڈ بائک لے کر کے گیٹ پہ تیار رہتا ہے۔ چھٹی، بات سمجھیے میری، چھٹی کا وقت ہوا، ان لڑکیوں کا بوائے فرینڈ بائک لے کے گیٹ کے باہر منڈلاتا رہتا ہے۔ جو ہی چھٹی ہوئی وہ لے کے جائے گا اکو پارک گھمانے۔ باپ سمجھ رہا ہے کہ جام میں پھنس گئی، یہاں تو کسی اور جگہ پھنس گئی، کسی اور جام میں پھنس گئی۔
کیا ہو رہا؟ مخلوط تعلیمی نظام. اس لیے تعلیمی بچیوں کو پڑھائیے مگر ایمان بچا کر، شرم و حیا کو بیچ کر دیں. شرم و حیا کو بیچ کر ہم تعلیم نہیں دلائیں. کون ظالم ہے جو کہتا ہے کہ پردہ تعلیم اور ترقی میں رکاوٹ ہے؟ نہیں. باحجاب خاتون پائلٹ بھی بن چکی ہے. باحجاب خاتون ممبر آف پارلیمنٹ بھی بن چکی ہے. آپ ہیں کہاں؟ پردہ ترقی میں معاون ہے، رکاوٹ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، تعلیم تعلیم تعلیم، یہ دینی تعلیم، یہ مدرسہ جو قائم ہوا نا، یہ ایمان پر جو اٹیک ہو رہا ہے، ایمان کی حفاظت کا سینٹر ہے. ایمان کی حفاظت کا سینٹر. ایمان سپلائی کیا جاتا ہے کان کے راستے سے، آنکھ کے راستے سے. مولویوں اللہ جزائے خیر دے، آپ ایمان پلا رہے ہیں. ایمان. حضرت مولانا اسرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ممبر آف پارلیمنٹ، سنا کشن گنج سے ممبر تھے نا، ایم پی. المہد العالی میں حضرت کا خطاب ہو رہا تھا امارت شریعت. آج تک ان کی آواز میرے کانوں سے گونج رہی. حضرت نے فرمایا کہ جب گجرات میں زلزلہ آیا، ہر طرح کے لوگ ریلیف لے کے پہنچے، امارت شریعہ کی ٹیم بھی ریلیف لے کے پہنچی. آپ لوگوں نے بھی تعاون کیا تھا. ایک مکتب میں، وہاں مکتب میں 30-35 بچے پڑھ رہے ہیں. ایک مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں. ایمان کے لٹیروں کی تنظیم، ایمان کے لٹیروں کی تنظیم سامان لے کر کے پہنچے مکتب. چاکلیٹ ہے، ڈریس ہے، پیسہ ہے، غبارہ ہے بچوں کے لیے. ہمارے یہاں اس کو پھونکنا کہتے ہیں. بچے لوگ ایسے پھونک کے کھیلتے ہیں. آپ لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اس طرح بچوں والا سامان لے کر کے وہ مکتب میں پہنچ گئے. بچوں کو ٹافی تقسیم کر دی، چاکلیٹ. بچہ تو بچہ ہوتا ہے، چاکلیٹ کھانے لگا. اتنے میں چھٹی ہو گئی مکتب میں. بچے جانے لگے. پھر بولا او بچہ لوگ سنو سنو سنو. بچہ لوگ پھر دوڑ کے آیا، سوچا کہ اور ملے گا. کیا بات ہے تم لوگ جا رہے ہو؟ ارے بیگ میں ایک سے ایک آئٹم رکھے ہوئے ہیں. روپیہ ہے، یونیفارم ہے تمہارا، کھلونا ہے، پیسہ ہے. نہیں لوگے کیا؟ اتنا ملے گا. لیکن ایسے نہیں ملے گا. ایک بولی بولنا پڑے گا تمہیں. ایک بولی بولنا پڑے گا. وہ کون سی بولی؟ یہ وہ بولی تھی جس سے آدمی ایمان سے نکل جاتا. کفریہ کرنا، کفریہ کرنا. غیر اللہ کی جے پکارنے کے لیے کہا، غیر اللہ کی جے پکارنے کے لیے کہا، کفریہ کلمہ بولنے کے لیے. وہ بچہ عمر کا کچا مگر ایمان کا پختہ، اس مولوی نے کیا پلا رکھا تھا. اس مولوی نے کیا پلا رکھا تھا اس چھوٹے چھوٹے بچے کے کلیجے میں. کورے کاغذ پہ دل پہ کلمہ لکھ دیا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کلمہ ان مولویوں نے لکھ دیا تھا دل پر. منہ میں چاکلیٹ چوس رہا بچہ. کہا کہ بس ایک شبد بول دو، تم کو ہم پیسہ دیں گے، ڈریس دیں گے، چاکلیٹ دیں گے، بیلون دیں گے. فوراً تیور بدل جاتا ہے ان بچوں کا. کہے مردود تم ایک چاکلیٹ کھلا کر ہمارے ایمان کا سودا کرنا چاہتا ہے. یہ منہ کا چاکلیٹ لے کر کے اس کے منہ پہ مار دیا. کہا ایسے چاکلیٹ پہ ہم تھوکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کلمہ کفر بولنے
اور ادھر سے جواب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ کا نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے وہ چھوٹا چھوٹا بچہ چلا گیا اور کفر منہ تکتا رہا۔ یہ کہاں سے ہوا؟ ایمان کہاں پلایا گیا؟ مڈل اسکول میں، پرائمری اسکول میں، کالج میں، لا کالج میں۔ یہی مولوی صاحب جس کو 4-5 ہزار روپیہ تنخواہ دے کے آپ احسان کر رہے ہیں، یہی مولوی جس نے اس کے ایمان کو اتنا پختہ کر دیا کہ آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، ہم نہ دبیں گے، نہ جھکیں گے، نہ بکیں گے۔ مومن نہ دبتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ بکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جہاں جہاں مدرسہ قائم ہو آپ دل سے سپورٹ کیجیے، اب پیسے سے بھی سپورٹ کیجیے۔ یہ مدرسہ قائم ہوگا نا، اگر اس مدرسے میں بچہ پڑھ ہاسٹل میں رہنے لگے گا، ابھی تو نہیں ہے، اگر رہے گا نیت کر لیجیے ایک بچہ وہ رسول اللہ کا مہمان ہے، میں رسول اللہ کے مہمان کو اپنے گھر کا مہمان بنانا چاہتا ہوں، میں رسول اللہ کے مہمان کو اپنے گھر کا مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ نیت رکھیے، دیکھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ جی آج مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میرے والد صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے، ایک مزدور آدمی کا بیٹا ہوں، پھر میں نے کیسے پڑھ لیا؟ میرے والد صاحب عالم دین کی بڑی عزت کرتے تھے، میرے والد صاحب علماء دین کی بڑی عزت کرتے تھے۔ بس یہی وہ ادا ہے جو کاتب تقدیر نے نوٹ کر لیا کہ ابو محمد تم دین کی خدمت کرنے والوں کی عزت کرتے ہو نا، میں بھی رب العالمین ہوں، میں تیرے بیٹے کو عالم دین بنا دوں گا، جا تو بھی کیا یاد رکھے گا۔ جی میرے والد صاحب نا علماء کا اکرام بہت، عزت بہت، علماء کی مجلس میں بیٹھتے تھے دین کی بات سننے کے لیے، دن بھر کام کرتے، شام کو جا کے مجلس میں ٹکر ٹکر سن دیکھتے اور سنتے، کہتے تھے کہ بھائی علماء کا چہرہ دیکھنے سے بھی سوال، یہ بولا کر رہے ان پڑھ سے تک یہ ادا اللہ نے دیکھ لیا۔ میرے بھائیو، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں عالم ہوں میری عزت کیجیے، میں ہی نہیں بولوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں دین کا کام کرنے والا جو ہے، جہاں ہے، جیسا ہے، وہ مان سمان کا حق ہے، نہیں سمجھے؟ جو جس شکل میں خدمت کر رہا ہے، میں جب کبھی گاڑی سے گزرتا ہوں کسی گاؤں سے، کسی دروازے پر دیکھتا ہوں کہ کوئی مولوی صاحب 10 15 20 بچے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے پڑھانے کے لیے، آپ لوگ نہ دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں نا، گاڑی سلو کرواتا ہے بھائی، گاڑی سلو کرواتا، کبھی کبھی تو گاڑی روکوا دیتا ہے، اور مکتب میں جو مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں ان سے سلام مصافحہ کرتا ہے، اور اگر اللہ کبھی توفیق دے دیتا ہے تو 100-200 جیب سے نکال کر کے مولوی صاحب سے مصافحہ کرنا، کیا میرے طرف سے چائے پی لیجیے، حضرت ہم تو آپ کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، پہچاننا کوئی ضروری نہیں، میں مسلمان ہوں، آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھا رہے ہیں، ایمان پلا رہے ہیں، قسم رب ذوالجلال کی، تم وہ ہستی ہو، تم وہ ہستی ہو کہ تمہارا قدم دھو کے اگر بادشاہوں کو پینے کے لیے مل جائے تو ان بادشاہوں کو بھی ولایت مل جائے۔ یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، ایمان پلانے والے جو علماء حق ہیں گاؤں گاؤں میں، ارے ہم لوگ تو بڑے ادارے میں رہتے ہیں، حضرت 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 کہلاتے ہیں، اصل تو دین کی خدمت کرنے والے گاؤں گاؤں میں جو مولوی صاحب مکتب میں پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، یہ لوگ واقعی قدردانی کے مستحق ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے لڑکے باہر کماتے ہیں، باہر سے پیسہ آتا ہے، سعودی سے، دبئی سے، کہاں کہاں سے آتا ہے کہ نہیں، مہینے میں ایک بار بھی امام صاحب سے مصافحہ نہیں کر سکتے، 100-200 روپیہ ہاتھ میں لے کے حضرت
کبھی 500 میں حضرت یہ میری طرف سے آج کا گوشت میری طرف سے آپ کے گھر میں پکے گا، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا حضرت یہ میری طرف سے چائے ناشتہ۔ دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت، ہم اس لیے خدمت کر رہے ہیں کہ دین مصطفیٰ کی خدمت پہ یہ لگا ہے۔ علماء کا اکرام کیجئے، مدارس دینیہ کا کھل کے سپورٹ کیجئے، اور کسی عالم دین کو برا بھلا مت کہیے، خبردار خبردار، ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ عالم دین کو برا بھلا کہا، خبردار، ساودھان، ہوشیار، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد آپ کا رخ قبلہ سے پھر، بڑی خطرناک ڈینجر مرحلہ اللہ